پیش کر چکا ہوں ظاہراً اس جگہ پہ کسی اور جگہ پہ، لیکن ائمہ علیہ السلام کے فرامین میں بے انتہا برکات ہیں، بے انتہا برکات۔ اگر کوئی فرمان معصوم کو پڑھتا ہے تو لازماً اس کے اندر کشش پیدا ہوتی ہے معصوم کو اور زیادہ جاننے کی۔ 93-94 کی بات ہے کہ برمنگھم میں جب میں اس زمانے میں کالج میں تھا تو ایک عیسائی تھا 100 میکسمز حدیث کی کتاب آف علی بن ابی طالب، امام علی علیہ السلام کی 100 احادیث، مختصر احادیث، کتاب کیا تھا بکلیٹ عربی اور اس میں انگلش لکھی تھی۔ اس نے کہا کہ میں لے سکتا ہوں، فری بارٹر تھے ایک ساتھ۔ اس نے وہ کتاب لی اور اس کے بعد پڑھنے لگا۔ جب پڑھنے لگا تو اس کے اندر اتنی کشش پیدا ہوئی، کہا کہ اور کتابیں موجود ہیں علی بن ابی طالب کی، میں علی بن ابی طالب کی اور زیادہ فرامین پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اور زیادہ حدیث کی کتابیں دی، یہاں تک کہ آخر میں اس نے وہ اتنا عاشق امیر المومنین ہو گیا، کہا کہ میں اور کوئی بڑی کتاب ہو مجھے ان کی پڑھنی ہے تو نہج البلاغہ دی گئی۔ نہج البلاغہ دی، کہا کہ بھی اگر تمہیں پسند آئے تو اوروں کو بھی دینا، کہا ٹھیک ہے۔ اتنا عاشق ہو گیا کہ اس نے 4 مہینے میں 1/3 نہج البلاغہ حفظ کر لی تھی۔ اور وہ خود کہتا تھا بعد میں جب وہ شیعہ ہو گیا تو کہنے لگا کہ میں جہاں جاتا تھا اپنے دوستوں میں، عیسائیوں میں، کرسچنز کے درمیان میں، تو سب کہتے تھے اب وہ آ رہا ہے علی بن ابی طالب کو سنائے گا۔ جہاں جاتا تھا سب کہتے تھے بس اب علی بن ابی طالب کو سننے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ آ رہا ہے یہ علی بن ابی طالب ہی کو سنائے گا۔ تو بیٹھتا تھا علی نے یہ کہا، علی نے یہ کہا، یہاں تک کہ وہ اتنا عاشق نہج البلاغہ ہوا کہ وہ خود سے کہنے لگا اس شیعہ نوجوان سے کہ میں علی بن ابی طالب سے ملنا چاہتا ہوں۔ ابھی کیونکہ ہمیں تو قدر نہیں ہو پاتی نا نہج البلاغہ کی، کیونکہ ہم اس گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں گھر میں بچپنے سے نہج البلاغہ دیکھی۔ کہا میں علی بن ابی طالب سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی بہت تیز لڑکا تھا، اس نے کہا آؤ میں تمہیں ملا دیتا ہوں۔ اس نے کہا اگر بتا دیا کہ شہادت ہو گئی ہے تو پھر یہ اسلام کی طرف نہ آئے۔ تو اس نے کہا میرے ساتھ آؤ میں تمہیں ملا دیتا ہوں۔ مسجد میں لے کے آئے، ایک مولانا بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ مولانا صاحب سے ملنے۔ کہا میں اسلام میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، اسلام میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے صرف اور صرف علی بن ابی طالب سے ملنا ہے۔ یہ تمہیں علی بن ابی طالب سے متعلق بتائیں گے۔ یہ کیا بات ہے؟ کبھی میں نہج البلاغہ پڑھ رہا تھا فیکس آف ایلیگنسی، اور اس کے بعد میں نے بہت زیادہ احادیث پڑھی ہیں علی بن ابی طالب کی، میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہ اگر یہ بتاؤں کہ ان کا 100 سال پہلے انتقال ہو گیا تو کیا کہو گے؟ کچھ دیر سوچتا رہا، کہنے لگا کوئی 100 سال پہلے آج کے زمانے کی باتیں کر سکتا ہے؟ نہیں پہنچا پا رہا بات۔ کہ کوئی 100 سال پہلے آج کے زمانے کی بات کر سکتا ہے؟ کہ کیوں؟ کہ جب میں نہج البلاغہ پڑھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ علی میرے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، مجھے جینے کے اصول سکھا رہے ہیں، مجھے سوسائٹی میں بسنا سکھا رہے ہیں۔ کہ نہج البلاغہ 100 سال پہلے کیسے کوئی ممکن ہے کہ 100 سال پہلے گزرا اور آج کے زمانے کی ایسے حالات کو جانتا ہو جیسے علی جانتے؟ اور اگر میں کہوں کہ 200 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تو پھر کیا کہو گے؟ تو چپ ہو گیا کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ 200 سال پہلے کوئی آدمی گزرا ہو جس کا کلام نہج البلاغہ ہو۔ اور اگر کہوں 500 سال پہلے تو آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ کہ نہیں، اگر کہوں 1000 سال پہلے گزرا ہے تو اب خاموش ہو گیا، جواب ہی دینا بند کر دیا اس نے۔ اور اگر کہوں 1400 سال پہلے علی بن ابی طالب نامی ایک انسان گزرا اور اس نے یہ کلام کہا، کہ مجھے تعجب ہے کہ 1400 سال پہلے کوئی آدمی کا ان کی شہادت 1400 سال پہلے ہوئی ہے۔ کہ یہ کون تھے؟ کہ یہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں ان کے بھائی تھے، ان کے وصی تھے، ان کے وزیر تھے، ان کے خلیفہ تھے۔ اب جاننا چاہتے ہو اسلام سے متعلق؟ کھڑا ہوا، اٹھا اور باہر چلا گیا۔ 1-2 ہفتے تک بالکل غائب رہا، اس کے بعد آیا، کہا میں نے بہت سوچا ہے اور اب سوچنے کے بعد مجبور ہوا ہوں کہ میں اس دین کو سمجھنا چاہتا ہوں جس دین کے پیشوا کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ فرمان معصوم کی اتنی زیادہ اس لیے تاکید کی گئی ہے، اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، ایک غیر مسلم سمجھ سکتا ہے کہ کلام معصوم جو ہمارے پاس ہے خزانہ، اس کی ارزش کیا ہے۔ توجہ ہے لوگوں کی؟